خونی رشتہ کہ خون ایک ہے، بلڈ ایک ہے، حالانکہ بلڈ میں فرق ہوتا ہے، بھائی کا بلڈ اور ہوتا ہے، دوسرے بھائی کا اور ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ خون اس کا ایک ہے۔ حالانکہ بعض جب خون لینے کا وقت آتا ہے تو بھائی کا بھائی کے ساتھ نہیں ملتا، ایک محلے کا آدمی ہے، غریب آدمی ہے تو اس کا خون مل جائے گا لیکن بھائی کا نہیں ملتا، قریبی رشتہ دار کا نہیں ملتا، تو پھر خون کیسا ایک ہے؟ یہ عجیب ہے، خون ایک ہے کہ جب بلڈ کی ضرورت پڑے تو ایک اس کمتر، جس کو کمتر اللہ کے نزدیک، رسول کے نزدیک کوئی کمتر نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو ذرہ ہے وہ اپنی جگہ آفتاب ہے، لیکن جو اس معاشرتی اونچ نیچ، جو ایک غیر اسلامی طریقہ ہے، اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو اس آدمی کا خون ملے گا جو بڑا گھٹیا تصور کیا جاتا ہے، اس کا ایک عالی ترین نسب کے ساتھ خون مل جائے گا۔ تو آپ نے یہ سمجھا کہ حضور نے جو ارشاد فرمایا اور قرآن مجید نے جو ارشاد فرمایا کہ اے انسان، میں نے تمہیں ایک نر اور ایک مادے سے پیدا کیا ہے، آدم سے اور حوا سے، تم سب اس کی اولاد ہو۔ جب تم سب اس کی اولاد ہو تو کسی بھی بھائی کا، کسی بھی بہن کا تمہارے ساتھ خون مل سکتا ہے، یہ اس کی دلیل ہے۔ تو یہ جو تم نے اونچ نیچ کا جو فرق رکھا ہوا ہے، یہ تمہاری اپنی اختراع ہے، میری نہیں ہے۔ ورنہ ہوتا کہ جو خاندان ہیں ان کا خون دوسرے خاندانوں سے نہ ملتا، ایک ہندو کا خون سید سے نہ ملتا، ایک ہندو کا خون، ایک سکھ کا خون کسی چشتی سے نہ ملتا، کسی ہاشمی سے نہ ملتا، کسی قریش سے نہ ملتا، مگر جاؤ ہندوؤں کے خون بلڈ کو ٹیسٹ کرو، وہ ایک مسلمان کے عالی خاندان سے بھی مل جائے گا۔ تو قرآن نے، وہ میں نے کہا نا یہ اصول کی کتاب ہے، تو اس میں کیا بیان ہوا کہ تم تمام انسان جو ہو بھائی ہو، تو بھائیوں کو بھائی بن کر رہنا چاہیے۔ ایک اخوت فی الدین ہے، دین کے حوالے سے بھائی بھائی ہیں۔ حضور نے، قرآن نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم اخوان ہو دین میں، دین کے بھائی ہو۔ ایک سگے بھائی ہوتے ہیں، ستیلے بھائی ہوتے ہیں، کزن بھائی ہوتے ہیں، بھائیوں میں بھی فرق ہے، کس میں ہے، لیکن اصل میں صوفیاء نے جو تعلیم دی حضور علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں، تو وہ کیا ہے کہ کوئی شخص جو انسان ہے آج کی اس دہشت گردی کے دور میں، جہاں یہ بم بلاسٹ ہو رہے ہیں اور آئے دن آپ خبریں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو بلا تفریق مذہب و مسلک و اوطان و زبان، کہ نہ کوئی زبان کی تفریق ہے کہ بلوچی ہے، سندھی ہے، پشتون ہے، پنجابی ہے، ہر انسان انسان ہے۔ انسان کو انسان کی نظر سے دیکھو اور دیکھو کہ انسان اس خالق و مالک کا شاہکار ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، احسن پیرائے میں ہم نے اس کو پیدا کیا۔ فَأَبَوَاهُ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ۔ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا کہ ہر بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے،
بس اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں، اسے مجوسی بنا دیتے ہیں، اسے آتش پرست بنا دیتے ہیں، اسے نصرانی بنا دیتے ہیں۔ یہ تو ماں باپ کا کام ہے۔ بچہ جو سلیم فطرت پر پیدا ہوتا ہے وہ ایک میرا شاہکار ہے، اب جو ماحول اس کو ملا اس نے اس کو وہ بنا دیا۔ تو انسان شاہکار ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا۔ ہمارے صوفیاء نے ہندوؤں کے ساتھ، مجوسیوں کے ساتھ، نصرانیوں کے ساتھ، تمام مذاہب عالم کے ساتھ جو حسن سلوک کیا، جو ان کی ہمدردی کی، تاریخ ان واقعات سے بھری پڑی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج جو اس صوفیاء کے منشور اور نقطہ نظر کے مخالف تھے، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں صوفیوں کے گھر پیدا ہوا ہوں، میرا خانقاہ سے تعلق ہے، اس لیے نہیں کہہ رہا، واللہ باللہ ایک غیر جانبدار ہو کر آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچتا ہوں۔ علماء سو کو دیکھیے تفرقہ پردازی میں مبتلا ہیں، دہشت گردی میں، بم بلاسٹ کرنے میں، نفرتوں میں۔ سیاسی لیڈروں کو دیکھیے اقتدار اور کرسی اقتدار پر بیٹھنے کے خواہش مند ہیں، لیکن اللہ کے مقبولوں کو دیکھیے کہ آپ کے پڑوس میں ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، آپ ان کو دیکھیے، دور کیوں جائیں، آپ کے سامنے مثال ہے، آپ ان کے سائے میں بیٹھے ہیں۔ تو آپ کیا تھے؟ آپ نے کیا سکھایا؟ آپ کی سیرت کیا تھی؟ درویشی، کوئی مذہب کی تفریق نہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ ہندو ہے، کون ہے؟ جو ان کی بارگاہ میں آیا اسے اس کے ظرف کے مطابق نواز دیا، جو اس کی ضرورت تھی اس کو پورا کیا۔ تو آج ان قوتوں کو بھی، حکومت کو بھی، جو ہمیشہ صوفیاء کو ایک عجیب چیز سمجھتی رہی کہ یہ کیا لوگ ہیں، یہ قبروں سے تعلق رکھنے والے اور یہ درگاہیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں، علماء بھی ان کے خلاف ہیں، حکومت اقتدار والے بھی اپنی کرسی بچانے کے جب مطلب آتا ہے، وقت آتا ہے تو یہ ان کی درگاہوں میں لپکتے ہیں، دوڑتے ہیں تاکہ ان کے متوسلین ان کو ووٹ دے دے۔ درگاہوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، کوئی نسبت نہیں ہوتی۔ لیکن آج وہ قوتیں بھی کہہ رہی ہیں کہ یار اگر کوئی انسان سے محبت کرنے والا کوئی فرقہ ہے تو وہ صوفیوں کا ہے۔ آج کونسل بنائی گئی ہے صوفیزم، حکومت نے قائم کیا ہے۔ بھائی 100 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، آج تک صوفیوں کو پس پشت ڈالا گیا، کبھی پوچھا ہی نہیں گیا ہے جی۔ آج صوفی آپ کو کیسے یاد آ گئے؟ جب دیا رنج بتوں نے تو خدا یاد آیا۔ صوفی تو پہلے بھی تھے، ان کی حکومت تو پہلے بھی دلوں پر ہے، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ عجیب لمحہ فکریہ ہے کہ اب جب مرنے کا ٹائم آیا، خوف ہر طرف سے دامنگیر ہوا، کہتے ہیں کہ صوفیاء کے مشن پر چلو۔ میں برطانیہ دوسرے ممالک میں جاتا ہوں، میرے خطابات ہوتے ہیں اور بڑے بڑے انگریز اور بڑے بڑے دانشور لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، وہ تو خیر عزت کرتے ہیں صوفیاء کی، مجھے پتہ ہے، ملاقات بھی ہوتی ہے۔ ہر دانشمند آدمی جو صوفیاء سلف ہیں، جو چلے گئے ہیں دنیا سے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، آج کل کے لوگوں کی نہیں کر رہا ہوں، جو چلے گئے ہیں دنیا سے گزر گئے ان کی بات کر رہا ہوں۔ ان کی سیرت اخلاق کے دشمن بھی قائل ہیں، اور میں گواہ ہوں، میرے سامنے امریکہ میں، برطانیہ میں، پیرس میں، تمام یورپ ملکوں میں جہاں جہاں میں جاتا ہوں لوگ ملتے ہیں، تعریف کرتے ہیں۔ مگر ایک فرقہ ہے ہمارے پاکستان میں
جو صوفیوں کا مخالف ہے، صوفیوں کے مشن کا مخالف ہے، صوفی ملت وحدت ملت کے قائل ہیں، وحدت ملت کہ سب ایک ہو، تو جو میں نے بھی کچھ عرض کیا ہے قرآن مجید اور سنت کے حوالے سے. تو یہ چیز جو ہے یہ خاص لمحہ فکریہ ہے اس دور کے لیے کہ ہمیں صوفیاء کی جو سیرت ہے اس کے پیچھے چلنا چاہیے. اور موجودہ جو لوگ ہیں ان میں خامیاں ہیں، وہ صوفیاء سلف بڑوں کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن آپ بڑوں کے کتابیں پڑھیں، ان کو دیکھیں کہ ان کی سیرت جو ہے حضور اور قرآن کی احکام کے بالکل عین مطابق ہے. اس کے بعد رشتے کی جو بات میں نے کی، تمام آپ بیٹھے ہیں، آپ کے بھائی بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، چچا بھی ہیں، سب کے رشتے ہیں. لیکن میں آج اس چیلم کی مجلس میں جیون شاہ میں جو غلام دستگیر شاہ صاحب مرحوم کے حوالے سے اور ان کے بھائی سید غلام محی الدین شاہ صاحب کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں کہ محی الدین شاہ صاحب نے مجھے جو چند باتیں بتائیں میں حیران ہو گیا کہ اس دور میں ایسا بھائی